ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی چاہتے ہیں میدان کارزار میں جا کر کے اب آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں، اسلام کی خاطر اپنی جان کو لٹا دیں۔ امام عالی مقام ارشاد فرماتے ہیں قاسم تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، آخر کار کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لا کر کے تمہیں اجازت دوں تو کیسے دوں؟ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، میرے لختے جگر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت قاسم اصرار کرتے رہے مگر امام عالی مقام نے انکار فرما دیا۔ حضرت قاسم مایوسی کے عالم میں گئے کہ آپ کو یکا یک یاد آیا کہ آخر کار آخری وقت میں والد گرامی نے ایک تعویذ کی شکل میں ایک تعویذ، ایک پرزہ لکھ کر کے مجھے دیا تھا، میرے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا بیٹا جب تمہارے چچا جان حسین پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس کو کھول کر کے پڑھ لینا۔ آپ نے کہا اس سے بڑھ کر کے اب مصیبت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھول کر کے دیکھا اس کے اندر ایک رقعہ تھا، آپ نے اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم جب کل تمہارے چچا جان پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو سب سے پہلے اپنی جان کو اپنے چچا کے قدموں پہ قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا حضرت قاسم کا چہرہ کھل جاتا ہے، امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے اجازت کا پروانہ میرا باپ دے گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام عالی مقام کی بارگاہ میں وہ رقعہ پیش کر دیا، امام عالی مقام نے سینے سے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ کو سینے سے لگا کر کے گھوڑے پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد میدان کارزار کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، حضرت امام عالی مقام کے لخت جگر، امام حسن کے لخت جگر نور نظر، حضرت امام قاسم کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں، ایک ولولہ انگیز خطاب فرماتے ہیں اے ظالمو تم نے امام عالی مقام کو سینکڑوں خطوط لکھ کر کے یہاں بلایا ہے، جب وہ اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آ گئے تو تم نے ان کے بچوں پر پانی کو بند کر دیا، اللہ اکبر، ان کے عزو اقارب کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے تم نے ذبح کر دیا، شہید کر دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مان جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، آل محمد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، کل قیامت کے دن نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مگر یہ یزیدی جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے تھے ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا تھا اللہ اکبر یا تو حسین یزید کی بیعت کر لے ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام قاسم نے کہا تھا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام قاسم میدان کارزار میں ہے، ارشاد فرماتے ہیں پھر بھیجو، کس کو میرے مقابلے میں بھیجنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، خون حیدری میری نسوں میں ہے۔ اللہ اکبر، اب جسے چاہتے ہو میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ ابن سعد نے ارزق پہلوان جو بہت بڑا پہلوان تھا، اپنے وقت کا رستم تھا، اللہ اکبر، جہاں تہاں اس کی پاور اور اس کی بہادری کے چرچے تھے، اس کو اشارہ کیا، کہا جاؤ تم جا کر کے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا تھا کیسی بات کرتا ہے تو جانتا نہیں ہے عراق و شام والے میری بہادری کے قصیدے پڑھتے ہیں، ایک بچے کے مقابلے میں مجھے بھیج رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے مقابلے میں جانا، اللہ اکبر، یہ میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تھا نادان تو جانتا نہیں یہ کون ہے، یہ فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جو بھی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میں اس کے مقابلے کے لیے نہیں جاؤں گا، ہاں اگر آپ چاہتے ہو تو میرے 4 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ایک لمحے کے اندر اس کا سر اتار کر کے لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، یہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر کے امام قاسم کے مقابلے میں گھوڑا کدا کر کے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام قاسم پر وار کیا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا اور ایک اپنی تلوار کا وار کرتے ہیں کہ ظالم کو 2 کھیروں میں تبدیل کر دیا، 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بھائی نے جب اپنے بھائی کو اس طریقے سے ذلت کے ساتھ میں مرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھتا ہے، آ کر کے امام قاسم پر نیزے سے وار کرتا ہے، آپ نے تلوار کا وار کیا، اس کے نیزے کے سر کو قلم کر دیا۔ اللہ اکبر، فاتح خیبر کے پوتے نے تلوار کا بھرپور وار کیا، اللہ اکبر، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اس کو بھی فنار کر دیا۔ تیسرا بیٹا آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، امام قاسم نے اس کو بھی فنار کر دیا۔ چوتھا بیٹا آتا ہے، گالیاں بکنا شروع کر دی، اللہ اکبر، امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں ہم اہل بیت نبوت
قوت ہے ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، البتہ بھی تیرے بھائی کے پاس تجھے بھی پہنچا دیتے ہیں۔ آپ نے تلوار کا وار کیا، اس کی کمر پر تلوار ماری اور دو ٹکڑوں میں ظالم کو تبدیل کر دیا، یہ بھی فی النار ہو گیا۔ اب ارزق پہلوان جو پہلے آپ کے مقابلے میں آنا اپنی بہادری کے خلاف سمجھ رہا تھا، اپنی شان کے خلاف سمجھ رہا تھا، اپنی توہین سمجھ رہا تھا، اب مقابلہ کرنے کے لیے اتاولا ہو رہا تھا، دانتوں کو پیستے ہوئے غصے میں بھرا ہوا بھرائے ہوئے شیر کی طرح، چنگھاڑتے ہوئے ہاتھی کی طرح اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان میں آتا ہے۔ امام قاسم کے آپ سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہتا ہے، اے بچے تو نے میرے 4 بیٹوں کو ذبح کر دیا، 4 بیٹوں کو قتل کر دیا، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ شام و عراق کے بڑے بڑے بہادر میری پہلوانی اور میری بہادری کے قصیدے پڑھتے ہیں، آج تو میری تلوار کے جوہر دیکھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، نادان تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کون ہے؟ میں حسن مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، ہاشمی خون میری رگوں میں ہے، ہمارے سامنے تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، اوروں کے لیے رستم ہند ہوگا۔ اللہ اکبر، ہماری نظروں میں تیری اوقات مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ شامی پہلوان آگ ببولا ہو گیا۔ اللہ اکبر، تلوار کو سوت کر کے امام قاسم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ادھر امام علی مقام نے سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیا، مولا میرے بچے کی لاج رکھنا، دشمن کا سب سے بڑا پہلوان میرے بچے کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام دعا فرما رہے تھے، ادھر حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا، میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا بہادر ہے، مگر تجھے تو ارزق اپنے گھوڑے کا تنگ باندھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جھک کر کے جیسے ہی گھوڑے کے تنگ کو دیکھ رہا تھا، امام قاسم نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا، ظالم پر وار کیا اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور ارشاد فرماتے ہیں، چچا جان سجدے سے سر اٹھا لیجئے، وہ دیکھیے ظالم خاک و خون میں تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور زک کے گھوڑے پر حضرت قاسم سوار ہوتے ہیں، امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر کے عرض کرتے ہیں، یا اماہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس کا غلبہ ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، چچا جان اگر چند گھونٹ پانی کے میسر ہو جائیں تو تنہا یزیدی لشکر کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے سینے سے لگایا، غرد و غبار کو صاف کیا، ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا ان قریب تم نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر کو نوش فرماؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تسلی دی، تشفی دی، اس کے بعد میں پھر سوار ہوتے ہیں گھوڑے پر، پھر آتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، حل من مبارز، حل من مبارز، کون ہے جو میرے مقابلے کے لیے آئے بھیجو میرے مقابلے کے لیے جسے بھیجنا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے اللہ اکبر ہمارے کئی نامی گرامی پہلوانوں کو جو ہے فی النار کر دیا ہے، جہنم میں پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا نہ جانا، بلکہ چاروں طرف سے گھیر لو، اب موقع نہ دیا جائے، چاروں طرف سے گھیر کر کے اب شہید کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے گھیر لیا، علی کے لال پر چاروں طرف سے اب نیزوں کی بارش ہو رہی تھی، تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، تنہا علی کا لال اپنی تلوار آبدار کو چلاتا جا رہا تھا، جدھر کا رخ کرتا تھا پرے کے پرے کاٹ ڈالتا تھا۔ اللہ اکبر، یزیدیوں کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یقینی طور پر اس کی رگوں میں خون حیدری جوش مار رہا ہے، جدھر کا رخ کرتے تھے کائی کی طرح یزیدی لشکر چھٹ جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، آخر تلوار اور نیزے کے اللہ اکبر 27 زخم حضرت امام قاسم نے اپنے جسم پر کھائے۔ 27 زخم کھانے کے بعد سنان بن انس نے ایک نیزہ کھینچ کر کے مارا جو تنی اقدس سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، پکار کر کے کہا، یا اماہ ادرکنی، اے چچا جان میری خیر گیری فرمائے۔ حضرت زینب نے کہا، بھیا حسین، یہ تو قاسم کی آواز لگتی ہے۔ امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں پہنچے، ظالموں نے امام علی مقام کے اس لخت جگر پر گھوڑوں کو دوڑایا، ہڈیوں کو پاش کر دیا، جس میں نازنی کو چکنا چور کر دیا۔ اے میرے پیارے، کتنی بڑی قربانیاں امام علی مقام نے دی ہیں، تمام کے تمام اپنے چاہنے والے اپنے بیٹے بھائیوں کی قربانی دینے کے بعد تاجدار کرب و بلا صبر و رضا کا پیکر بن کر کے اب میدان کارزار میں جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ادھر حضرت امام زین العابدین بیماری کے عالم میں ہے، اتنی بیماری کا اور نقاہت کمزوری کا عالم
मतलब یہ ہے کہ بستر سے اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہے ہیں، نیزہ ہاتھ میں لیا ہے اور نیزے کو جما کر کے نیزے پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار لی۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آگے بڑھ کر کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بستر پر گر جاتے ہیں، پھر کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بستر پر گر پڑتے ہیں۔ امام علی مقام نے بڑھ کر کے سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ عرض کرتے ہیں بابا جان سب آپ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اے بابا جان ہمیں بھی اجازت دی جائے، ہم بھی میدان کارزار میں جا کر کے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتے ہیں۔ میرے امام نے سینے سے لگا کر کے کہا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، اونو محمد نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا ہے، اے بیٹا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو ان جو اہل بیت نبوت کی جو عورتیں ہیں ان کا محرم کون رہ جائے گا؟ ان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ! بیٹا تجھے شہید نہیں ہونا ہے، میرے جد امجد کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ تمہیں اور بڑھ کر کے امتحان دینا ہوگا، ان تمام کو مدینے تک لے کر کے جانا ہوگا۔ بیٹا تو صابروں کی اولاد ہے، ہر مصیبت پر صبر کرنا۔ امام علی مقام نے اپنا صندوق کھولا، اس میں سے اپنے نانا جان کا امامہ اپنے سر پر باندھا، اللہ اکبر کبیرہ! امامہ شریف کو سر پر باندھا اور آپ نے قبہ مصری کو زیب تن فرمایا، اللہ اکبر! حضرت امیر حمزہ کی ڈھال کو ہاتھ میں اٹھایا، جعفر طیارہ کا نیزہ اپنے ہاتھ میں سنبھالا، ذوالفقار حیدری کو اپنے گلے میں حائل کیا، اللہ اکبر! تاجدار کرب و بلا صبر و رضا کا پیکر بن کر کے اللہ اکبر اپنی تنہا جان لٹانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ اکبر! کون ہے خیمے کے اندر؟ جب گئے تھے حضرت عباس اللہ اکبر تو امام علی مقام نے ان کو ودا کیا تھا، جب گئے تھے قاسم تو امام علی مقام نے سینے سے لگا کر کے رخصت کیا تھا، جب گئے تھے علی اکبر اللہ اکبر کبیرہ تو سینے سے لگا کر کے امام علی مقام نے رخصت کیا تھا، مگر اب تو کوئی رخصت کرنے والا بھی نہیں ہے، چند بیویاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ، چند بچے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، امام علی مقام تیار ہیں، حضرت زینب سے فرماتے ہیں میری بہن زینب تو نے مدینے کی پربہار منزلوں سے لے کر کے کرب و بلا کے پرپیچ راستوں تک بڑے صبر سے کام لیا ہے، بہن زینب عباس کی لاش کو تو نے دیکھا مگر تو نے صبر سے کام لیا، قاسم کے لاشے کو تو نے دیکھا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا، بہن زینب علی اکبر کی لاش کو دیکھا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا، تو نے نمنے سے علی اصغر کے حلقوم میں تیر کو پیوست ہوتے ہوئے دیکھا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا، بہن تو صابروں کی اولاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو حسین کے لاشے کو دیکھ کر صبر کا دامن تیرے ہاتھ سے چھوٹ جائے، میری بہن صبر کے دامن کو تھام کر کے رکھنا، اس لیے کہ تو صابرہ ہے، صابروں کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر! امام علی مقام نے دلاسا دیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کیا ہوا میرے یار، کیا ڈر گیا یزیدیوں سے؟ زبان حال سے گھوڑا عرض کرتا ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں، یا امام میں یزیدیوں سے نہیں ڈرتا مگر میرے پاؤں میں محبت کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، یہ محبت کی زنجیر مجھے ہلنے نہیں دیتی۔ امام علی مقام نے پلٹ کر کے دیکھا، حضرت سکینہ نے گھوڑے کے دونوں پاؤں کو باہوں میں بھرا ہوا ہے، اللہ اکبر! یوں عرض کر رہی تھی بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں چچا عباس گئے تھے جانے کے بعد واپس نہیں آئے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں قاسم گئے تھے جانے کے بعد واپس نہیں آئے، جہاں علی اکبر گئے تھے جانے کے بعد واپس نہیں آئے، ابا جان جنہوں نے بھائی علی اصغر کو چھوٹے سے بچے پر رحم نہیں کیا آپ کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا عالم کریں گے؟ اللہ اکبر! بابا خدا را آپ نہ جائے، آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، اللہ اکبر! امام علی مقام نیچے اترے، اے میرے پیارے ذرا سوچ کر کے دیکھنا، تصور کرنا صاحب اولاد ہو، اللہ نے اولاد دی ہے تمہیں، اللہ کی قسم جب ایک باپ اگر پردیس کے لیے جاتا ہے، بچے چھوٹے ہوں اگر گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، ان باہوں کو توڑنا لوہے کی آہینی زنجیروں سے زیادہ مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے۔ ایک باپ اگر بیٹا گلے میں باہیں ڈال کر کے ضد کرے بابا آج نہ جائیں، اگر بیٹی گلے میں باہیں ڈال کر کے ضد کر دے بابا آج نہ جائے، اللہ اکبر! لوہے کی زنجیروں کو توڑنا آسان ہے مگر ان بیٹیوں کی جو باہیں جو ڈال دیتی ہے ان زنجیروں کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر وہر امام علی مقام آپ پر قربان، آپ کے صبر و استقامت پر قربان، اللہ اکبر کبیرہ! اسلام کے تقدس کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی سلامتی کے لیے امام علی مقام نے حضرت سکینہ کو سینے سے لگایا، ارشاد فرماتے ہیں مجھے
جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بیٹی مجھے جانا پڑے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سکینہ کو زینب کے حوالے کیا، کہا زینب اس کا خیال رکھنا، اللہ اکبر کبیرہ، تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، ابھی زین العابدین بھی بیمار ہیں، اللہ اکبر، بڑی ذمہ داریاں تم پر ہے، میری سکینہ کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان تمام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ان کو صحیح و سالم مدینے تک کے سفر میں بڑی بڑی پریشانیاں آئیں گی، میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، مگر بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ حضرت زینب نے کہا تھا بھائی جان جو آپ نے فرمایا ہے، جتنی وصیتیں آپ نے کی ہے تمام پر عمل کیا جائے گا، مگر بھائی جان وہ سکینہ کہ جس کو رات کو آپ کے سینے سے لگے بغیر نیند نہیں آتی، جب وہ سکینہ اپنا بابا مانگے گی، اس کا بابا کہاں سے لا کر کے دوں گی؟ اللہ اکبر، اس کا بابا کہاں سے لایا جائے گا؟ امام عالی مقام نے صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد میں میرے امام اللہ اکبر تاجدار کرب و بلا، پیکر اور صبر و رضا کا پیکر بن کر کے آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کارزار میں جا کر کے ایک ولولہ انگیز خطاب آپ نے فرمایا، کہا ظالمو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر کے یہاں ہم کو بلایا، اور جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں یہاں آئے تو تم نے ان پر پانی بند کر دیا، ہمارے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو پیاسا اور بھوکا رکھ کر کے تم نے شہید کر دیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی مان جاؤ۔ اللہ اکبر، تم نے علی اکبر کا خون بہایا ہے، تم نے قاسم کے لاش کو تڑپایا ہے، تم نے علی اصغر معصوم کو پیار سے تڑپا کر کے شہید کر دیا ہے، تم نے بھائی عباس کے بازوؤں کو کاٹا ہے، مگر یاد رکھو ابھی بھی وقت ہے، میرا خون بہانے میں جلدی نہ کرنا، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ تم نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، میں اسی نبی کا لواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ تم نہیں جانتے ہو میں علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، کہ تم نہیں جانتے ہو میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر اس وقت میں تمہارے نبی کا میرے علاوہ کوئی نواسا موجود نہیں ہے، باز آ جاؤ، عقل میدان محشر میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤ گے، رب داور کے سامنے کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ امام عالی مقام، آخر کار یہ تقریریں کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اہتمام حجت کے لیے خطبہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر امام عالی مقام سمجھا رہے ہیں یہی تقریر حضرت عباس نے بھی کی ہے، قاسم نے بھی کی ہے، علی اکبر نے بھی کی ہے، لیکن امام عالی مقام فرما رہے ہیں دوسری بات یہ بھی ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے آخر کار امام عالی مقام نے اتنی تاخیر کیوں کی آنے میں؟ اللہ اکبر، آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے دیکھیں، امام عالی مقام کے بعد حضرت امام زین العابدین ان کے جانشین ہیں، مگر وہ بھی باقی رہے، ان کی بھی شہادت بعد میں نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ان کو بھی شہید نہیں کیا گیا۔ کرب و بلا کی دھرتی پر امام عالی مقام کے بعد کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو اگر امام عالی مقام پہلے چلے جاتے تو حضرت عباس بچ جاتے، حضرت قاسم بچ جاتے، حضرت علی اکبر بچ جاتے، اونو محمد بچ جاتے، اللہ اکبر، تمام رفقا کی شہادت ہو سکتا تھا بچ جاتے اگر امام عالی مقام پہلے ہی چلے گئے ہوتے، اس لیے کہ امام عالی مقام کے بعد کرب و بلا کی دھرتی پر اور کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جو جانشین تھے امام عالی مقام کے حضرت امام زین العابدین، پھر ان سے بھی وہی مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، مگر وہ بھی صحیح و سالم اور سلامت رہے، ان کو بھی شہید نہیں کیا گیا۔ تو ہو سکتا تھا امام عالی مقام پہلے جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، قاسم بھی بچ جاتے، اونو محمد بھی بچ جاتے، حر بھی بچ جاتے، عبداللہ بھی بچ جاتے، عباس بھی بچ جاتے۔ آخر کار بات کیا ہے کہ امام عالی مقام نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ امام عالی مقام تو اسی لیے اللہ اکبر کبیرہ تاخیر کرتے رہے۔ امام عالی مقام کب چاہتے ہیں کہ کوئی میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر کے جہنم کا حقدار بن جائے، جہنم میں جائے، وہ نانا جان جو امت کو بخشوانے کے لیے رات و دن روتے رہے۔ یہ حسین انہی کا تو پالا ہوا ہے، انہی کا پروردہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہی کی گود میں حسین نے پرورش پائی ہے۔ حسین کب چاہیں گے کہ کوئی میری وجہ سے جہنم میں چلا جائے، کوئی جہنمی ہو جائے؟ حسین تو اسی انتظار میں رہے۔ اے لوگو، اللہ اکبر، مان جاؤ، باز آ جاؤ، اگر تم خون بہانا ہی چاہتے ہو تو لو تمہیں عبداللہ دے رہا ہوں، عبداللہ کا خون بہا لو، اپنی تلوار
دیواروں کی پیاس بجھا لو مگر باز آ جاؤ. اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرتا ہے تو اپنا قاسم تمہیں دے رہا ہوں, میرے قاسم کا خون بہا لو مگر اب بھی باز آ جاؤ. اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا ہے تو علی اکبر کا خون تم نے بہا لیا, اب بھی باز آ جاؤ. اگر اس سے بھی خون نہیں بھرتا ہے تو اولو محمد کا خون بہا لو, اب بھی باز آ جاؤ. اگر اس سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا ہے, اللہ اکبر, علی اصغر کا خون بھی تم نے بہا لیا, اب بھی باز آ جاؤ, ابھی بھی باز آ جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. مگر یہ یزیدی, اللہ اکبر, امام علی مقام تو یہی چاہتے رہے کہ یہ میرے خون سے باز آ جائیں, مان جائے, اس لیے کہ امام حسین, اللہ اکبر کبیرہ, اگر امام حسین اگر پہلے چلے جاتے اور پہلے شہید ہو جاتے تو پھر کون تھا جو معافی کا پروانہ دیتا. مگر یہ امام حسین کی پاور ہے کہ تم نے حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا, مگر میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ اب بھی نانا جان سے تمہاری مغفرت کراؤں گا, ابھی بھی باز آ جاؤ. تم نے بازو عباس کو کاٹا ہے, مگر ابھی بھی اگر تم باز آ جاؤ, تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نانا جان سے کہہ کر کے تمہاری بخشش کرا دوں گا. تم نے حضرت علی اکبر کے حلقوں, تم نے حضرت علی اکبر کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا ہے, اللہ اکبر, ابھی بھی باز آ جاؤ, اللہ اکبر. اور دوسری وجہ یہ ہے, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, اللہ اکبر کبیرہ, اس لیے کہ بخشش کی گنجائش تھی. کس لیے گنجائش تھی؟ اس لیے کہ امام علی مقام معاف کرنے والے تھے. کس لیے؟ اس لیے اللہ اکبر کے حضرت عبداللہ کا قاتل قاتل مومن ہے, مومن کو قتل کرنے والا ہے. اللہ اکبر, حضرت عباس کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت عباس نمبردار کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت حر کا قاتل قاتل مومن ہے. مگر حسین کو قتل کرنے میں جلدی نہ کرو, اپنے ہاتھوں کو روک لو, اس لیے کہ قاتل مومن کی اگر حسین چاہے تو مغفرت کرا سکتے ہیں, اگر حسین چاہے تو نانا جان سے کہہ کر کے جنت دلا سکتے ہیں, مگر حسین کو قتل کرنے میں جلدی مت کرنا, اس لیے کہ حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں ہے بلکہ حسین کا قاتل قاتل دین ہے. حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں بلکہ حسین کا قاتل قاتل دین ہے. اور میں نہیں کہتا بلکہ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین. شاہ حسین ہے, بادشاہ حسین ہے, دین حسین ہے. حسین دین ہے تو علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے, علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے, عباس کا قاتل قاتل مومن ہے, علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے, حر کا قاتل قاتل مومن ہے, علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے. مگر حسین کا قاتل قاتل مومن نہیں ہے بلکہ حسین کا قاتل قاتل دین ہے. حسین کا قاتل قاتل دین ہے. اسی لیے حسین تو اسی جستجو میں تھے کہ یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرے, بلکہ ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی سمجھ جاؤ, ابھی بھی سمجھ جاؤ. امام حسین نے اللہ اکبر تقریر کی, لیکن یہ ظالم کچھ کے دل پر اثر بھی ہوا, کچھ کی آنکھوں میں تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ پر لرزہ بھی طاری ہوا. مگر جب یزیدیوں نے اپنی فوج پر اثر دیکھا تو شور و غل کرنا شروع کر دیا, یا تو حسین آپ بیعت کر لیں یزید کی یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اکبر. میرے امام نے فرمایا تھا, ظالمو اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتا اللہ اکبر تو علی اکبر کو شہید نہ کراتا, قاسم کو شہید نہ کراتا, اولو محمد کے بچپن کو نہ لٹاتا, علی اکبر کی معصومیت کو, علی اصغر کی معصومیت کو نہ کھوتا, اللہ اکبر کبیرہ, بھائی عباس کے بازوؤں کو نہ کٹواتا. اگر مجھے اس کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو حر کی جوانی کو نہ لٹاتا, عبداللہ کی جوانی کو نہ کٹاتا. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں امام اپنا ہاتھ دے دے, ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جب امام علی مقام نے دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی طریقے سے میرا خون بہانے سے بعد نہیں آئیں گے اور اپنا دامن میرے خون سے رنگین کیے بغیر نہیں باندھیں گے, تو میرے امام نے ارشاد فرمایا اب تمہارا جس کا دل چاہتا ہے میرے مقابلے کے لیے جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیج دو.
شیر خدا کے شیر کے لیے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے پہلوانوں کو، بڑے بڑے اپنے وقت کے رستم کو اللہ اکبر روک کر کے رکھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو بھیجا گیا تمیم بن قحطبہ کو امام عالی مقام کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ آیا اللہ اکبر اپنی تلوار کو سونت کر کے آ کر کے امام عالی مقام کے مقابلے میں تاکہ یہ اپنی تلوار کے جوہر دکھائے، مگر جیسے ہی پہنچا اپنی تلوار کو چلانا ہی چاہتا تھا، ابھی اس کا ہاتھ اٹھ بھی نہیں پایا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری کا ایسا جھنجلاتا ہوا وار کیا کہ اس کا سر گیند کی طرح لڑکتا ہوا کرب و بلا کے میدان میں چلا گیا، ظالم فنار ہو گیا۔ اللہ اکبر، یزید ابتہی کو اشارہ کیا گیا، یہ بھاگ کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنی تلوار کو لہراتا ہوا آیا تاکہ امام عالی مقام کے مقابلے میں جا کر کے یہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور یزیدی سپاہیوں سے شاباشی حاصل کرے۔ جا کر کے امام عالی مقام کے مقابلے میں اپنی تلوار کو نکالا، امام پر وار کیا، امام عالی مقام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور ذوالفقار حیدری اس کی کمر پر ماری، ظالم دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر کے زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید ابتہی کے بعد میں ایک اور سورما نکل کر کے آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نیزہ لے کر کے امام کی طرف دوڑا تاکہ امام عالی مقام پر حملہ کر سکے، آپ کے سینے کو نشانہ بنا سکے۔ امام عالی مقام نے ذوالفقار حیدری سے اللہ اکبر نیزے کا سر قلم کیا اور اس ظالم کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کاٹ کر کے رکھ دیا، دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا شیر خدا کے شیر نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یزید کی طرف سے جو آتا تھا، امام عالی مقام 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، علی کا شیر 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ اور ذرا سوچ تو صحیح میرے بھائی، اگر گھر کے اندر ایک میت ہو جائے جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، مگر یہاں تو صبح سے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا ہے، بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھایا ہے، بھانجوں کی لاشوں کو اٹھایا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کر کے نڈھال ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر جو سامنے آتا ہے بچ کر کے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنان نے جب اتنا دیکھا، اللہ اکبر، بدر بن سہیل نے جب دیکھا، چلا کر کے ابن سعد سے کہا کہ ناریوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا ہے، جو 2 ہاتھ بھی جم کر کے نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے 4 بیٹے یہاں پر ہیں، ان میں سے کسی کو بھیج، 1 منٹ کے اندر حسین کا سر لے کر کے آئیں گے۔ اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، یہ گھوڑا دوڑا کر کے امام عالی مقام کے مقابلے میں پہنچا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں بہتر تھا کہ تیرا باپ آتا تاکہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ اللہ اکبر، اس نے تلوار کا وار کرنا چاہا، شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی، ظالم کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کا دوسرا بھائی دوڑتا ہوا آیا، امام عالی مقام نے پٹکا پکڑ کر کے زمین پر پٹکا، اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ اللہ اکبر، چاروں کے چاروں بیٹے گئے۔ بدر بن سہیل بھی آیا، کہنے لگا حسین تم جانتے نہیں ہو، شام و عراق میری بہادری کے وظیفے پڑھتے ہیں، میرے چرچے ہیں۔ اللہ اکبر، میں وہ تلوار مارتا ہوں، اگر پہاڑ پر مار دوں تو سرما بنا دیا کرتا ہوں۔ بڑے بڑے بہادر، بڑی بڑی فوجیں میرے سامنے گیدڑ اور لومڑی کی طرح بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی میں تاپ نہیں ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ آج تم بھی میری تلوار کی کاٹ دیکھو گے۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، تو مجھے نہیں جانتا، میں شیر خدا کا شیر نر ہوں، علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا دودھ میری رگوں میں ہے، مولا علی کا خون میری رگوں میں ہے، تو نہیں جانتا ہے تیری حیثیت ہماری نظروں میں مکھی مچھر سے زیادہ رہی ہے۔ شامی پہلوان یہ تانا سن کر کے آگ ببولا ہو گیا، امام علی مقام پر نیزہ تان کر کے حملہ کیا۔ امام علی مقام نے بھی نیزہ سنبھالا، کچھ دیر تک نیزہ زنی ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، اس نے تلوار کو سوتا، امام علی مقام نے ذوالفقار حیدری کو نکال لیا، بڑھ کر کے وار کرنا چاہتا تھا۔ امام علی مقام نے ایسا وار کیا کہ ظالم کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ بہرحال کرب و بلا کی دھرتی پر جو بھی آیا علی کے شیر کے مقابلے میں، کسی پر تلوار ماری تو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، کسی پر نیزہ مارا تو سینے کے پار کر دیا، کسی کو نیزے کی انی پر شیر خدا کے شیر نے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا، کسی کا پٹکا اٹھا کر کے زمین پر پٹکا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا، حتیٰ کہ جو آتا رہا بچ کر کے واپس نہ گیا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، علی شیر خدا کا شیر ہے، مگر ثابت کر دیا کہ فاتح خیبر کا لخت جگر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خون کی ندیاں بہ گئی، کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ اللہ اکبر، جب ابن
سعد نے دیکھا اس طرح کی جنگ میں شور و غل مچ گیا، اب کوئی نہیں تھا، سب کے کلیجے کانپ گئے، تھرا گئے، یزیدیوں کے دل بغلے جھانکنے لگے کہ کون ہے جو اب امام کے مقابلے میں جائے گا، کس کی جرت تھی شیر خدا کے شیر کے مقابلے کے لیے آتا۔ اللہ اکبر، کھلبلیاں مچ گئی، تمام کے تمام کہنے لگے اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر کے واپس نہیں جائے گا، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ ابن سعد نے پکار کر کے کہا نادانو، یہ شیر خدا کا شیر ہے، تنہا مقابلہ نہ کرو بلکہ چاروں طرف سے گھیر کر کے حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، وہ گلعزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، چاروں طرف سے ہزاروں تلواریں ٹکرا رہی تھی، ہزاروں نیزے ٹکرا رہے تھے، مگر قسم خدا کی کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگستان نے یہ منظر دیکھا کہ علی شیر خدا کے شیر کے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری نہیں ہے بلکہ خدا کا قہر بن کر کے یزیدیوں پر برس رہی تھی۔ جدھر کا رخ کرتا تھا علی کا لال پرے کے پرے کاٹ ڈالتا تھا۔ خدا کی قسم، جدھر کا رخ کیا، اگر میسرے پر حملہ آور ہوا تو میسرے کو صاف کر دیا، اگر میمنے پر حملہ آور ہوا تو میمنے کو صاف کر دیا۔ کبھی قلب لشکر میں غوطہ زن ہو کر کے علی کے لال نے وہ جوہر دکھایا کہ جس کی مثال دینے سے تاریخ آج بھی قاصر نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی شیر خدا کی شیر کی تلوار نہ تھی بلکہ قہر خدا بندی بن کر کے یزیدیوں پر برس رہی تھی۔ جان کے لالے پڑ گئے یزیدیوں کو اور سوچنے پر مجبور ہو گئے 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے، بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشیں اٹھا کر کے غم سے نڈال ہے۔ پھر بہادری کا عالم یہ ہے کہ ہمیں جان کے لالے پڑے ہیں، آخر کار حسین کی تلوار کو کیسے روکا جائے؟ اگر حسین کی تلوار نہ رکی تو آج کوئی یزیدی زندہ بچ کر کے اپنے گھر نہیں جائے گا۔ یزیدی نقطۂ نظر سے حسین کی تلوار رکنا بہت ضروری تھا، مگر حسین کی تلوار قہر خدا بندی بن کر کے اللہ اکبر یزیدیوں پر برس رہی تھی۔ جدھر کا رخ کر رہے تھے پرے کے پرے کاٹ رہے تھے، کائیاں چھٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کرب و بلا کا سوکھا ہوا ریگستان یزیدیوں کے خون سے سیراب ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، ابن سعد نے کہا نادانو، اس طریقے سے بھی شیر خدا کے شیر پر غالب نہیں آ سکتے ہو، چاروں طرف سے پہلے تیر برسائے جائیں، قریب مت جاؤ، شیر ببر ہے، شیر نر ہے، علی مرتضیٰ کا لخت جگر ہے، فاطمہ کا دودھ ہے، علی کا خون ہے رگوں میں، قریب مت جانا، اگر قریب جاؤ گے کوئی زندہ نہیں بچے گا، بلکہ دور رہ کر کے چاروں طرف سے تیر برسائے جائے۔ تیر اندازوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علی کا لال ہے، گھوڑے میں اب اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ گھوڑا کام کرتا، گھوڑے نے کام کرنا بند کر دیا۔ علی مرتضیٰ کے شیر کو، امام علی مقام کو، سید الشہداء کو ایک جگہ گھوڑا روکنا پڑا، گھوڑا ایک جگہ روک دیا، چاروں طرف سے سینکڑوں تیر آ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تیر، ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز چاروں طرف سے تیر چھوڑ رہے تھے۔ اور کس کا جسم نازنی نشانہ بنا ہوا ہے؟ علی مرتضیٰ کے لال کا، میرے نبی کے لخت جگر کا جسم اور جسم نازنی ان تیروں کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے تیر برش رہے تھے، جسم لہو لوہان ہو چکا تھا۔ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آ کر کے اس پیشانی پر لگتا ہے جس پیشانی کو میرے اور آپ کے آقا نے ہزاروں مرتبہ چوما تھا، ہزاروں مرتبہ جس پیشانی کا بوسہ ہمارے اور آپ کے آقا نے لیا تھا، اس پیشانی پر آ کر کے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر لگتا ہے۔ امام علی مقام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے رب کے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے لوگو، یہ امام علی مقام کی ذات ہے۔ امام علی مقام نے وہ سجدہ کر دیا کرب و بلا کی دھرتی پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب نانا نے سجدہ کیا تھا، نواسا پشت نبی پر سوار ہو گیا تھا، تو نانا کو سجدہ کرتے ہوئے دنیا نے دیکھا، سر اٹھاتے ہوئے بھی دنیا نے دیکھا، مگر اس نواسے نے اس سجدے کا جو صلہ دیا ہے کرب و بلا میں، حسین کو سجدہ کرتے ہوئے زمین و آسمان نے دیکھا، ماہ و نجوم نے دیکھا، ستاروں نے دیکھا، چاند و سورج نے دیکھا، کرب و بلا کے ذرے ذرے نے دیکھا، مگر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، خولی بن یزید یا سنان بن انس یا شمر
وغیرہ نے آگے بڑھ کر کے امام عالی مقام کے سر انور کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر شریف میں جمعے کے دن اور 10 محرم الحرام کو 60 ہجری کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔